انسانوں کے نام افزار ریحان، خدا کو قربانی کا گوشت پہنچتا ہے نہ خون۔ 9 ستمبر 2016 کو روزنامہ پاکستان میں پبلش ہوا۔ آج عید الاضحیٰ کا مبارک دن ہے۔ اس روز مسلمان سنت ابراہیمی کی یاد تازہ کرتے ہیں۔ دنیا بھر کے مسلمان بارگاہ خداوندی میں ہدیہ قربانی پیش کرتے ہیں، لیکن بالعموم فلسفہ قربانی کو فراموش کر دیتے ہیں۔ اقبال نے کہا تھا، رہ گئی رسم اذاں روح بلالی نہ رہی۔ سو ہمارے ہاں رسم قربانی تو بلا شبہ حاضر و موجود ہے، بلکہ بڑھ چڑھ کر ہر سال منائی جاتی ہے، لیکن مقصد قربانی یا اس کی روح بالعموم ناپید و مفقود ہے۔ حالانکہ پروردگار عالم نے واضح لفظوں میں فرمایا ہے، لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها ولکن ینالہ تقوی منکم۔ خدا کو نہ اس کا گوشت پہنچتا ہے نہ اس کا خون، بلکہ اسے تو تمہارے اندر کا تقویٰ پہنچتا ہے۔ ان مقررہ 3 دنوں کے اندر خدا کے حضور قربانی کا نذرانہ پیش کرنے والوں کو تھوڑی دیر کے لیے اپنے من میں جھانک کر یہ ضرور دیکھ لینا چاہیے کہ وہ اپنے خدا اور اس کی پیاری مخلوق کے لیے کس قدر خلوص، درد اور احساس رکھتے ہیں۔ ہم اپنی مرغوب اور من پسند چیزوں کو دوسروں کی خوشی کی خاطر کس حد تک ترک کر سکتے ہیں، دوسروں کے آرام کی خاطر ہم کس حد تک بے آرامی قبول کر سکتے ہیں، دوسروں کے دکھ، درد اور غم دور کرنے کے لیے ہم کس حد تک اپنی خوشیوں کی قربانی دے سکتے ہیں۔ کیا کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ ہم محلے داروں، رشتہ داروں، برادری والوں یا دوستوں کی نظروں میں اپنا سٹیٹس اجاگر کرنے کے لیے بے زبان جانوروں کو قربانی کے بکرے بنا کر اپنے معدے بھرتے ہیں، یا پھر بچوں کے دباؤ سے مجبور ہو کر یہ مہنگا کڑوا گھونٹ پیتے ہیں؟ اگر ایسے ہے تو ہمیں اپنے اس دکھاوے والے طرز عمل کو بدلتے ہوئے غریب، ضرورت مند اور دکھی لوگوں کے دکھ بانٹنے کا کوئی اور طریقہ سوچ لینا چاہیے۔ ابراہیمی سنت کا وقار و احترام مشروع کرنے سے اجتناب برتنا چاہیے، لیکن اگر انسانی ہمدردی کا جذبہ صادق ہے تو جانوروں کی قربانی کے دیگر ثمرات سے کسی مومن کو کوئی انکار نہیں، بشرطے کہ اپنے غریب ہمسایوں کے بچوں کا دل دکھانے سے بھی باز رہیں۔ جن کا غریب باپ اپنے بچوں کی دلجوئی کے لیے اتنا مہنگا بکرا خریدنے سے قاصر ہوتا ہے اور وہ اپنے گھر میں بیٹھے احساس محرومی محسوس کرتے ہیں۔ یہ کیسی اسلامی سوسائٹی ہے جو معصوم بچوں کو معمولی رسم کی وجہ سے ہرٹ کرتے ہوئے ذرا پریشان نہیں ہوتی؟ چلیں کم از کم سال میں ایک دفعہ اس بہانے ان لوگوں کو بھی گوشت سے لطف اندوز ہونے کا موقع مل جاتا ہے جو اپنی معاشی مجبوریوں سے بالعموم گوشت پکانے اور کھانے سے محروم رہ جاتے ہیں۔ اگر ہم نے اپنے رب تک ان چیزوں کی روح پہنچانی ہے تو اس کا طریقہ وہی ہے جو ایک معروف و مستند روایت میں بیان کیا گیا ہے، یہ کہ قیامت کے دن خدا پوچھے گا، اے میرے بندے، میں بھوکا پیاسا تھا، تو نے مجھے کھانے پینے کو کچھ نہ دیا، میں ننگا تھا، تو نے مجھے کپڑے نہ دیے، میں بیمار تھا، تو نے میری تیمارداری نہ کی۔ بندہ عرض کرے گا، خداوند تو ایسی ضرورتوں، حاجتوں اور آرائشوں سے قطعی پاک ہے۔ ارشاد ربانی ہوگا، کیا تجھے معلوم نہیں کہ تیرے آس پاس میرا فلاں بندہ بھوکا پیاسا تھا، تو نے اس کو کچھ نہ کھلایا یا پلایا؟ میرا فلاں بندہ غربت کے ہاتھوں کپڑے خریدنے کے قابل نہیں تھا، تو نے اس کا کچھ خیال نہ کیا؟ میرا فلاں بندہ بیمار تھا، تو نے اس کی تیمارداری کے لیے کچھ نہ کیا؟ اگر تو اس کی ضروریات پوری کرتا تو میرا ہی کام کرتا۔ بس یہ ہے قربانی کی روح۔ اب آتے ہیں اس عظیم الشان واقعہ قربانی کے تاریخی پس منظر کی طرف جو ہماری عید الاضحیٰ کی بنیاد ہے۔ اسلام میں حج اور قربانی کا باہمی گہرا تعلق ہے، لیکن اس وقت ہمارے پیش نظر صرف قربانی ہے۔ ارشاد ہے کہ ابراہیم نے کہا، میں اپنے رب کی طرف جاتا ہوں، وہی میری رہنمائی کرے گا۔ اے پروردگار، مجھے ایک بیٹا عطا فرما جو صالحین میں سے ہو۔ ہم نے اس کو ایک حلیم بیٹے کی بشارت دی۔ وہ لڑکا جب اس کے ساتھ چلنے پھرنے کی عمر کو پہنچ گیا، ایک روز ابراہیم نے اس سے کہا، بیٹا میں دیکھتا ہوں کہ میں تجھے ذبح کر رہا ہوں، اب تو بتا تیرا کیا خیال ہے؟ اس نے کہا، بابا جان، جو کچھ آپ کو حکم دیا گیا ہے آپ اسے کر ڈالی، انشاءاللہ مجھے صابروں میں پائیں گے۔ آخر کار جب ان دونوں نے سر تسلیم خم کر دیا تو ابراہیم نے بیٹے کو ماتھے کے بل لٹا دیا تو ہم نے ندا دیا، ابراہیم تو نے اپنا خواب سچ ثابت کر دیا۔ ہم نیکی کرنے والوں کو ایسی جزا دیتے ہیں۔ یقیناً یہ ایک کھلی آزمائش تھی۔ ہم نے ایک بڑی قربانی فدیہ میں دے کر اس بچے کو چھڑا لیا اور اس کی توصیف ہمیشہ کے لیے بعد کی نسلوں میں چھوڑی۔ سلام ہے ابراہیم پر۔ صاحب تفہیم نے اس کی صراحت کچھ یوں کی ہے، جب اللہ تعالیٰ نے یہ دیکھا کہ بوڑھا باپ اپنے ارمانوں سے مانگے ہوئے بیٹے کو محض ہماری خوشنودی پر قربان کر دینے کے لیے تیار ہو گیا اور بیٹا بھی گلے پر چھری چلوانے کے لیے راضی ہے، تو یہ منظر دیکھ کر کیا کچھ دریائے رحمت میں نے جوش مارا ہوگا اور مالک کو ان باپ بیٹے پر کیا کچھ پیار آیا ہوگا، اس کا بس تصور ہی کیا جا سکتا ہے۔ الفاظ میں اس کی کیفیت جتنی کچھ بھی بیان کی جائے وہ اس کو ادا نہیں کر سکے گی۔ فلسفہ قربانی سے کسی مومن کو کوئی انکار نہیں، بلکہ یہ قابل ستائش ہے کہ سوسائٹی کے غریب طبقے کی خدمت ہو جاتی ہے۔ جن لوگوں کو سال بھر گوشت نصیب نہیں ہوتا انہیں بھی اس بہانے مل جاتا ہے، اس لیے یہ اچھی رسم ہے، بشرط کہ اس میں دکھاوا نہ ہو۔ جانور کو ذبح کرنے، خون بہانے یا بکرے کو کاٹنے کا عمل عام معصوم انسانوں، بالخصوص معصوم بچوں کے سامنے نہ کیا گیا ہو۔ یہ درویش خود اپنی مثال پیش کرنا چاہتا ہے۔ کئی برس قبل عید سے کافی دن پہلے ایک خوبصورت بکرا خرید کر گھر لایا جس سے اس کا بیٹا دانیال بہت مانوس ہو گیا۔ وہ بڑے شوق سے اس کے سامنے چارہ ڈالتا، پانی پلاتا اور اس کو اپنا فرینڈ کہتے ہوئے اس کے ساتھ
ساتھ کھیلتا، لیکن عید کے روز جب اس بچے کے اس دوست کی گردن کاٹ کر اس کے ٹکڑے کیے گئے تو وہ معصوم بچہ اس قدر رویا، اتنا رویا کہ پوری فیملی کی عید خراب ہو گئی۔ وہ دن اور آج کا دن اس بچے نے کبھی مٹن نہیں کھایا کہ تم لوگوں نے میرے فرینڈ مارکو کو کاٹ ڈالا اور مار ڈالا۔ اس لیے قابل غور و فکر اور تدبر یہ امر ہے کہ ہم کسی نادیدہ و ماورائی ہستی کا نام لے کر جو پیغام نئی نسلوں تک پہنچانا چاہتے ہیں، کیا عصر حاضر میں اس کا ابلاغ صحیح ہو رہا ہے؟ دنیا کے سامنے اس کی مناسب تفہیم ہو رہی ہے؟ آج کے بچے کوئی حضرت اسماعیل یا اسحاق جیسے معصوم تو ہیں نہیں جو کسی خواب میں دیکھے گئے عمل کو غیبی خدائی اشارہ مان لیں۔ اگر کوئی بزرگ یہ کہے گا کہ بیٹا میں نے اس نوع کا خواب دیکھا ہے کہ میں چھری لے کر تمہارا گلا کاٹ رہا ہوں یا تمہیں ذبح کر رہا ہوں، تو کیا کوئی مومن رہنمائی فرما سکتا ہے کہ آگے سے آج کا ذہین بچہ کیا جواب دے گا؟ اور پھر کوئی بھی باپ بھلا ایسی بات کا تصور بھی کیسے کر سکتا ہے؟ اپنے علماء کی خدمت میں یہ سوال ہے کہ 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرنے والا رحمان الرحیم خدا کیا اپنے کسی پیارے بندے کو اس نوع کا حکم دے سکتا ہے کہ تو اپنے ہاتھوں میں چھرا پکڑ اور اپنے پیارے بیٹے کا گلا کاٹ دے؟ کیا اس کی تشریح یا اس کو سمجھنے میں کہیں ہم سے کوئی غلطی تو نہیں ہو گئی ہے؟ سیدنا ابراہیم تو اتنی پیاری ہستی تھے، مہمان کے بغیر کھانا تک نہیں کھا سکتے تھے، اتنے مہربان تھے کہ کسی کا دل نہیں دکھا سکتے تھے، تو پھر وہ اتنی مرادوں سے مانگے ہوئے اپنے بڑھاپے کے سہارے لاڈلے بیٹے کے گلے پر چھری پھیرنے کی کوشش بھی کیسے کر سکتے تھے؟ وہ ایسی سوچ کو بھی کیسے قبول کر سکتے تھے؟ ہمارے علماء اکرام کو جذباتیت سیٹ کر ٹھنڈے دل و دماغ کے ساتھ اس بیان کردہ قصے کے ان پہلوؤں پر بھی غور و فکر کرنا چاہیے۔ اس سلسلے میں درویش کے پیر و مرشد سر سید نے اپنی تفسیر القرآن میں کیا رہنمائی فرمائی ہے، کچھ اس سے بھی مدد لے لینی چاہیے۔ سیدنا ابراہیم کی دنیاوی حیثیت، ان کی عمارت، بھیڑ بکریوں اور گائے اونٹوں کے بڑے بڑے ریوڑوں کے پھیلاؤ کو بھی سامنے رکھ کر صورتحال کا نفسیاتی ادراک کر لینا چاہیے۔ ہمارا قومی شاعر تو یہ کہہ گیا ہے کہ آج بھی ہو جو ابراہیم کا ایمان پیدا، آگ کر سکتی ہے انداز گلستان پیدا۔ کیا واقعی آج اگر ویسا ایمان کسی مومن کے سینے میں پیدا ہو جائے تو وہ نظر آتش ہو سکتا ہے اور بغیر جلے زندہ بچ کر واپس آ سکتا ہے؟ جبکہ ہم دیکھتے ہیں کہ بڑی بڑی جلیل القدر ہستیاں تو بچ نہیں سکیں۔ خود قرآن کہہ رہا ہے وہ قتل الانبیاء بغیر حق۔ حضرت امام علی مقام کی ہستی بھی سردار شباب جنت کی ہے۔ آزمائش کی گھڑی کیا حشر کا ڈالا گیا، لاش مبارک کو بھی گھوڑوں کے سموں تلے رون ڈالا گیا۔ آخر اقبال مسلمانوں کو کیا پیغام دینا چاہتا ہے؟ کیا کامل ایمان والا اپنے بیٹے کو اس طرح کی ترغیب دیتے ہوئے ایسے ذبح ہو جانے والی بات کہہ سکتا ہے؟ ہمارے علماء کرام اپنے بیانات میں معصوم قوم پر رحم فرمائیں اور اس مسئلے میں نئی نسل قابل اطمینان جوابات سے نوازیں۔